السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نفیس ہاشمی۔ ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے قوالی کے بادشاہ عزیز میاں کی۔ عزیز میاں 17 اپریل 1942 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ عزیز میاں کا شمار پاکستان کے چند مقبول ترین قوالوں میں کیا جاتا ہے۔ ان کی آواز باروب اور طاقتور تھی، لیکن عزیز میاں کی کامیابی کا راز صرف ان کی آواز نہیں تھی۔ عزیز میاں نہ صرف ایک عظیم قوال تھے، بلکہ ایک عظیم شاعر بھی تھے، جو اکثر اپنے لیے شاعری خود کرتے تھے۔ عزیز میاں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اردو اور عربی میں ایم اے کیا ہوا تھا۔ ان کا اصل نام عبدالعزیز تھا۔ میاں ان کا تکیہ کلام تھا، جو وہ اکثر اپنی قوالیوں میں استعمال کرتے تھے، جو بعد میں ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے اپنے فنی دور کا آغاز عزیز میاں مراٹھی کی حیثیت سے کیا۔ مراٹھی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد عزیز میاں نے ہندوستان کے شہر میرٹھ سے ہجرت کی تھی۔ عزیز میاں کو اپنے ابتدائی دور میں فوجی قوال کا لقب بھی ملا، کیونکہ ان کی شروع کی سٹیج کی بیشتر قوالیاں فوجی جوانوں کے لیے تھی۔ مختلف قسم کے معمولی الزامات پر انہیں کئی دفعہ گرفتار کیا گیا، لیکن بعد ازاں بری کر دیا گیا۔ عزیز میاں کی قوالیوں میں زیادہ توجہ کورس گائیکی پر دی جاتی تھی، جس کا مقصد قوالی کے بنیادی نقطہ پر زور دینا تھا۔ عزیز میاں کو شاعری پڑھنے میں کچھ ایسی مہارت حاصل تھی جو سامعین پر گہرا اثر چھوڑ جاتی تھی۔ ان کی بیشتر قوالیوں میں دینی رنگ نظر آتا ہے۔ عزیز میاں کی مقبول ترین قوالیوں میں میں شرابی تیری صورت، بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی، نبی اور اللہ ہی جانے کون بشر ہے وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز میاں کو اپنی قوالیوں میں دینی اور صوفی مسائل پر بحث کرنے میں مہارت حاصل تھی۔ وہ براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوتے اور اشرف المخلوقات کی قابل رحم حالت کی شکایت کرتے تھے۔ خدا سے ہم کلام ہونے والی قوالیوں میں وہ زیادہ تر علامہ اقبال کی شاعری کا استعمال کرتے۔ صابری برادران نے عزیز میاں کی قوالی میں شرابی کو اپنی ایک قوالی میں تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ عزیز میاں نے اس کا جواب اپنی ایک اور قوالی ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں میں دیا۔ عزیز میاں کا انتقال 6 دسمبر 2000 کو تہران، ایران میں یرکان کی وجہ سے ہوا۔ عزیز میاں کو راولپنڈی میں دفن کیا گیا، جو کہ ان کا شہر ہے۔